نحمدو ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اندر بیٹھی تھی کہ خادمہ نے آ کر کہا کہ بی بی باہر نکلو، کیا بہار آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا باہر سنت ہے اور اندر سنا، میں اس کے مشاہدے میں مشغول ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عورتوں کے بارے میں صاف فرماتی ہیں کہ اگر ان میں کوئی نبی نہیں ہوئی تو کسی عورت نے خدائی کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ انبیاء، اولیاء، صدیق انہی کی گود میں پرورش پاتے اور بڑے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں معرفت کا پل خدا کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ یہ دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ میرا جو حصہ دنیا میں ہو وہ اپنے دشمنوں کو دے دیجئے، اور جو میرا حصہ آخرت میں ہو وہ اپنے دوستوں کو دے دیجئے، میرے واسطے تو آپ کا دیدار ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا پانی میں چلنا مچھلی کا کام ہے، ہوا میں اڑنا مکھی کا، کرامات ان دونوں سے باہر ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں جب بندہ نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اور مصیبت پر بھی شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں تو انسان توبہ کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول بھی فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب سے میں نے ایسی ذات کو جو باوجود گناہ روزی بند نہیں کرتا اور اپنے عاشقوں کو بے آب و دنا زندہ رکھتا ہے پہچان لیا ہے، غیر خدا سے امید رکھنی چھوڑ دی ہے۔ میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ مرنے کے وقت اللہ تبارک و تعالی یہ نہ کہہ دیں کہ تو ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر چراغ نہیں جلتا تھا۔ آپ فرمایا کرتی تھی مجھے 3 غم ہیں۔ نمبر 1 مجھے معلوم نہیں میری موت امان پر ہوگی یا کفر پر۔ نمبر 2 میرا نامہ اعمال قیامت کے دن داہنے ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں۔ نمبر 3 پتہ نہیں قیامت میں داہنی طرف جنت میں جانے والی جماعت کے ساتھ رہوں گی یا بائیں طرف دوزخ میں جانے والی جماعت کے ساتھ۔ مجھے ثواب کی امید اس وقت ہوتی ہے جب اپنے نیک اعمال و عبادات کو کم خیال کرتی ہوں، کیونکہ اس وقت میرا اعتماد محض اللہ کے فضل پر ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ فرماتی ہیں اللہ سے قناعت پسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ خود بینی کی توبہ ایک دوسری توبہ کی محتاج ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دوزخ اور جنت نہ ہو تو کیا خدا اس لائق نہیں کہ اس کی پرستش کی جائے؟ اگر تم دنیا سے فارغ ہو تو دنیا کی بلائی و برائی کی تمہیں پرواہ نہیں ہو سکتی۔ اے نفس تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعوے دار ہے اور اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ اگر تم محبت میں صادق ہے تو اپنے رب کی اطاعت بھی کر۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت ضرور کرتا ہے۔ محبت ازلی اور ابدی ہے، دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا مردانگی ہے۔ جزاک اللہ۔